أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. اللہ رب العالمین نے سورہ انعام آیت نمبر 108 میں ارشاد فرمایا کہ تم ان لوگوں کے معبودوں کو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں برا بھلا مت کہو، نتیجتاً وہ اللہ کو برا بھلا کہہ دیں گے دشمنی کے طور پر نہ جانتے ہوئے۔ ہم نے ہر گروہ اور ہر جماعت کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے، پھر وہ ان کے رب کی طرف لوٹ کر جائیں گے اور وہ ان کو متنبہ کرے گا ان کے کاموں سے۔ حاضرین گرامی، ہمارا ملک عزیز ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کئی قسم کے کھانے، کئی قسم کے لباس، کئی قسم کے مذاہب پائے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا ملک ایک ایسا ملک ہے جہاں پر مذاہب کی بھرمار ہے، اور ہمارا مذہب اسلام انہی مذاہب میں سے ایک بلند پایا مذہب یہاں پر شمار کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بعض مذاہب کے لوگ یا غیر مسلم افراد، غیر مسلم جماعتیں کبھی کبھار اشتعال انگیزی کے بیانات دے دیتے ہیں یا کچھ ایسے کام کر دیتے ہیں جس سے مسلمانوں کو عمومی طور پر اور نوجوان طبقے کو خصوصی طور پر تکلیف ہو جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں نوجوان طبقہ بھی فیلڈ میں اتر جاتا ہے، میدان میں اتر جاتا ہے اور جوابی کارروائی کرنے لگتا ہے کہ تم نے ایسا کہا تو لو ہم ایسا کہتے ہیں، تم نے یہ کیا تو لو ہم یہ کرتے ہیں، تم نے فلاں نقصان کیا تو ہم یہ کرتے ہیں، جس کے ایکشن کے ریاکشن میں یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے نظر رکھی جاتی ہے کہ یہ کام کرنے والے کون کون لوگ رہے، ان کے گھروں پر جا کر کبھی دن میں، کبھی رات میں، کبھی گھروں پر سے، کبھی سڑکوں پر سے ان تمام کو اٹھا لیا جاتا ہے، پھر انہیں کہاں رکھا جاتا ہے، کیسے رکھا جاتا ہے، کیا سزائیں دی جاتی ہے، پھر کب انہیں مہلت دی جاتی ہے، ان کی عمر کا کتنا لمحہ، کتنی مدت وہ لوگ جیلوں میں گزار دیتے ہیں، اس کا صحیح اندازہ نہ کسی کو ہوا ہے اور نہ شاید ہی کسی کو ہوگا۔ اور جب یہ بات آتی ہے کہ یہ حالات ایسے کیوں ہو رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، یہ نوجوان تو دین کا کام کر رہے ہیں، علماء آگے نہیں بڑھے، فلاں آگے نہیں بڑھے، فلاں آگے نہیں بڑھے، یہ نوجوان بچے ہیں جو دین کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اور لوگ یہ بات کو مان بھی لیتے ہیں۔ مگر حاضرین گرامی، دین کا کام اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کرنا ہوگا۔ آپ اگر ہندوستان میں دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم یہاں پر مائنارٹی میں شمار کیے جاتے ہیں، میجارٹی میں شمار نہیں کیے جاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مائنارٹی میں آپ کا کیا رول رہا تھا، کیا اسوہ رہا تھا۔ آپ مکہ میں رہے، 13 سال تک آپ رہے، آپ کے ساتھیوں کو مارا گیا، ستایا گیا، کئی لوگوں کی جانیں لے لی گئی، جائیدادیں لے لی گئی، گھر لے لیے گئے، خود آپ کو مارا گیا۔ حد تو یہ ہے کہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ، جسے بڑی عظمت حاصل ہے تاریخ میں، اللہ کے اس گھر میں 360 سے زائد بت رکھ دیے گئے۔ تاریخ میں بتلاتی ہے کہ کبھی اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ کب تک؟ جب تک آپ مائنارٹی میں تھے، جب تک آپ ماتحت تھے۔ جب اللہ نے آپ کو حکومت عطا کی، اقتدار عطا کیا، امپائر عطا کیا، اس کے بعد میں اللہ کے رسول آئے، ایک لکڑی کے ذریعے سے تمام بتوں کو توڑ کر پوری مسجد کو صاف کر دیا۔
بتلانا میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دین کا سب سے زیادہ جذبہ تھا، کیا آپ نے ہاتھ اٹھایا؟ لوگوں نے آپ پر ہاتھ اٹھایا، آپ نے کیا جوابی کارروائی میں ان پر ہاتھ اٹھایا؟ اگر آپ ہاتھ اٹھاتے تو کیا ہو جاتا؟ مٹھی بھر مسلمان تھے، فوراً ختم کر دیتے تھے مسلمان۔ اللہ کے رسول نے ایسا کیا، آ کر صحابہ شکایت کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول زمین تنگ ہو جا رہی ہے، لوگ مار رہے ہیں، کیا اللہ کی مدد نہیں آئے گی؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں رکو، ایک وقت آئے گا کہ ایک اکیلی خاتون فلاں علاقے سے نکل کر فلاں علاقے تک سفر کر لے گی اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں رہے گا، یعنی کوئی چور چکا کچھ نہیں رہے گا۔ ایک وقت آئے گا، مگر ابھی ہم کچھ کر سکتے ہیں کیا؟ ابھی نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر کیا کرنا ہوگا؟ دعوت کا کام کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مار کھاتے گئے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے گئے، دین کی طرف بلاتے گئے۔ مائنارٹی کو میجارٹی میں تبدیل کرنے کا ایون اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اخلاق کے ذریعے سے، آپ اپنی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی دعوت دیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو طبقہ شرپسند طبقہ ہے، یہ انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، اتنا ہی طبقہ ہے۔ ان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن پر ہزارہ سال سے ظلم ہو رہا ہے۔ یہ لوگ پیاسے ہیں کہ ان کو ہمارے صفوں میں کھڑے ہونے کا موقع دیا جائے۔ ان کو کمتر سمجھا جاتا ہے، اچھوت سمجھا جاتا ہے، ان کو قابل نہیں سمجھا جاتا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو عزت دی جائے، ان کو جینے کا حق دیا جائے، ان کو پہننے اوڑھنے کا حق دیا جائے، ان تک جانے کی کوشش کرنا، ان کو دعوت کا کام کرنا، ان کے اوپر ان کو جو ہے اسلام کی دعوت دینا، ان کو یہ بتلانا کہ تم اور میں برابر ہیں، ہم دونوں ایک ساتھ صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں، اللہ کی دین کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اگر تم حافظ قرآن بن جاؤ تو تم مسلح پر کھڑے ہو سکتے ہو، یہ ان کو بتلانا ہوگا، لوگ امڑ کر اسلام کی طرف آئیں گے۔ تو حاضرین، یہ بات یاد رکھیے کہ ہم اس ملک میں پہلے بھی اور آج بھی اور ہو سکتا ہے آئندہ بھی ہماری تعداد کم رہے گی۔ جب تعداد کم ہو تو نبوی زندگی کے جو 13 سال ہیں وہ ہمارے ملک کے لیے اور ہم جیسے ممالک کے لیے اسوہ ہے کہ آپ کبھی بھی اٹیک نہیں کر سکتے، اور اگر اٹیک کیا جا رہا ہے تو اس ایکشن میں آپ ریئیکشن نہیں کر سکتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کئی نوجوانوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ اور جب نوجوانوں کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ یہ طریقہ تمہارا غلط ہے، یہ جو تم سوسائٹی کو جوائن کر کر، آرگنائزیشن کو جوائن کر کر، یا کسی ایک جو ہے چیز کو، ٹیم کو جوائن کر کر جو تم ہوا میں اڑتے نکل جا رہے ہو، اس کے غلط اور خراب نتائج نکل سکتے ہیں۔ تو نوجوان طبقہ یہ کہتا ہے کہ علماء بزدل ہو چکے ہیں، علماء کچھ نہیں کر رہے ہیں، علماء سے کام نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندو، یاد رکھو دنیا اسی وقت تک سلامتی سے ہے جب تک علماء موجود ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ قیامت کے قریب اللہ علم کو اٹھا لے گا۔ کیسے؟ کتابوں کو اٹھا کر نہیں، اللہ علماء کو اٹھا لے گا، علماء اٹھ جائیں گے، کتابیں ویسی ہی رہیں گی، بڑی بڑی ڈکشنریاں، بڑی بڑی حدیث کی کتابیں سب رہیں گی، علماء اٹھ جائیں گے تو دین اٹھ جائے گا۔ علماء کام کر رہے ہیں اسی لیے آج دنیا باقی ہے، علماء کام کر رہے ہیں اسی لیے آپ مساجد میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، اسی لیے آپ کے بچے مدارس میں حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ علماء کام کر رہے ہیں اور انہیں نبوی طریقہ معلوم ہے کہ اس مرض کا علاج کیسے ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، ہر مرض کا علاج مار دینا، کاٹ دینا نہیں ہوتا ہے، کبھی سمجھانا ہوتا ہے، کبھی بتلانا ہوتا ہے، کبھی جتلانا ہوتا ہے۔ کئی سارے نبوی طریقے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ اگر نوجوان طبقہ جوش میں آ کر ایک آدھ دن کو ایسا کام کر دیتا ہے کہ اس کو زندگی کے 10-12 سال کا بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ ایسے ایسے نوجوانوں کے واقعات سامنے آتے ہیں کہ وہ ایسی ایسی جیلوں میں رہ کر آئے ہیں، 2-3 مہینے تک انہوں نے سورج کو نہیں دیکھا، 2-3 مہینے تک انہوں نے خود کو نہیں دیکھا کہ وہ اندھیروں میں رکھ دیے گئے تھے، ان کے اوپر گندگیاں کی گئیں، ان کو گندے گندے انداز سے جو ہے ٹریٹ کیا گیا۔ کیوں ایسے حالات پیش آ گئے؟ ان کی رہنمائی صحیح نہیں ہوئی۔ یہ نوجوان ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئے جن کی چرب زبانیں ہوا کرتی ہے، کبھی کبھار آ جاتے ہیں، کہیں اسٹیج مل جاتا ہے، ٹھہر جاتے ہیں، ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ نوجوان جوش میں آ جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں گھروں سے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی نوجوان خود اس کو بھگتتے ہیں، کبھی ان کے ماں باپ کو جو لے جا کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، کبھی ان کی نسلوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، کبھی ان کی جائیدادوں کو ہڑپ کر لیا جاتا ہے، اور وہ لوگ جب تک ہوتے ہیں ان کی پیڑھیوں تک، ان کی نسلوں تک جو ہے ان پر سختیاں کی جاتی رہتی ہیں۔ اللہ کے بندوں، یہ طریقہ نہیں ہے دین کا کام کرنے کا۔
آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، علماء سے جڑیے، دین سے جڑیے، نبی کی زندگی کو پڑھیے اور دیکھیے کہ ان حالات میں نبی نے کیا کیا ہے۔ ہمارے لیے نبی کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ زندگی کے ہر گوشے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں مجھے کیا کرنا ہے۔ اگر آپ نبی کو آئینہ بنائیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں کیا کرنا ہے۔ آپ بحیثیت باپ ہیں، نبی کو دیکھیں، بحیثیت نانا ہیں، نبی کو دیکھیں، بحیثیت امام ہیں، نبی کو دیکھیں، بحیثیت شوہر ہیں، نبی کو دیکھیں۔ آپ زندگی کے ہر زاویے میں جنگجو کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں، دائی کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں، آپ کو اللہ کے رسول نظر آئیں گے اور آپ نے کیسا عمل کیا ہے آپ ویسا عمل کریں گے تو آپ مقبول ہوں گے اور قابل قبول ہوں گے۔ اگر آپ نے نبی کو چھوڑ دیا، اپنے جوش، اپنے جذبات، اپنے احساسات سے آپ کام کرنے پر آ گئے، آپ دنیا میں بھی کامیاب نہ ہوں گے اور آخرت میں بھی اس کا کوئی بہتر نتیجہ آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ لہذا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کے ساتھ جڑ کر دین کے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی فہم، دین کی سمجھ ہمیں عطا فرمائے، نبی کی زندگی کو آئیڈیل، اسوہ، نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی زندگی کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو کئی عرصے سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے، اور ہمارے وہ نوجوان جو برانگیختہ ہیں، وہ کچھ کر دینے کے جو ہے اس پر ہیں، اللہ رب العالمین ان کو ہدایت عطا فرمائے، ان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ان کو دین کا داعی بنائے، ان کو دین کی بہترین امیج پیش کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو بہتر زندگی اور بہتر موت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔